الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. تشریف فرما معزز احباب، تمام سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بحمد اللہ اس کا احسان کہ اس نے ہم کو دوبارہ موقع دیا اسی کے گھر میں بیٹھ کر اسی کتاب میں ہم غور و فکر کریں. مولا جب تک زندگی دے ہم تمام کو قرآن کے اندر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرما. جب تک زندگی دے ہم تمام کو تلاوت قرآن کرنے کی توفیق عطا فرما. تادم حیات ہم کو قرآن سے وابستہ فرما. قرآن مجید کے احکامات پر ہم تمام کا عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جتنا ہو سکے ہمیں قرآن یاد کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اس ناچیز کے زبان پہ کلمہ حق جاری فرما. عزیزان محترم، سورہ رعد بجلی کا سورہ، اس کے بارے میں آپ نے سماعت فرمایا. اس کے الحمدللہ ہم 3 رکوع تکمیل کر چکے ہیں. آج اس کا 4تھے رکوع کا آغاز ہونے جا رہا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو کافر کہتے ہیں، لولا انزل علیہ آیۃ من ربہ، کیوں ہم پر اللہ کی نشانی نہیں آتی ہے؟ ہمیں براہ راست اللہ کی نشانی ملنی چاہیے. کفار مشرکین نے بے جا اعتراضات، فالتو جسے ہم کہتے ہیں ہمارے لہجے میں بیکار کے اعتراضات، سوالات کرنے لگے. ہر دھرم ایمان تو لانا ہے نہیں، پھر بھی جو ہے نا سوال پر سوال، مسلمانوں کو ستانا اور غیر ضروری سوالات کر کے انہیں تنگ کرنا. قل، تم فرماؤ، ان اللہ یضل من یشاء ویہدی الیہ من اناب، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور ہدایت دیتا ہے اسی کی طرف جو اس کی طرف لوٹنے والے ہیں. تو اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے. الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، ان کے دل اطمینان پاتے ہیں. کس سے اطمینان پاتے ہیں؟ بذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے. کس سے اطمینان پاتے ہیں؟ اللہ کے ذکر سے. یہاں پر ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو، آگاہ ہو جاؤ، سن لو، آگاہ ہو جاؤ. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو غور سے، بے شک اللہ ہی کے ذکر سے دلوں کو چین و سکون ملتا ہے. یہ اللہ کا وعدہ ہے. آپ سکون تلاش کے متلاشی ہے. کسی نے کہا بھائی اتنا کما لو، اتنا بینک بیلنس رکھ لو، پھر سکون کے ساتھ زندگی ہو جائے گی. بولے کہ نہیں، اتنا آگے نا، کم از کم ایک ذاتی گھر ہو جائے نا، پھر سکون مل جائے گا. ذاتی گھر مل گیا پھر بیچنے لگے. کہا کہ نہیں، اتنا اماؤنٹ اگر ہو جائے گا تو پھر سکون میں اپن زندگی گزارنے لائق بن جائیں گے. وہ اماؤنٹ آ گیا، پھر سکون ملا. سکون تو ملنے والا ہے اس کو کبھی بھی نہیں ہے. اس کی حرص کبھی مٹنے والی، یہ لالچی اتنا ہے، حریص اتنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بنی آدم کے پاس 2 سونے کے وادیاں بھی مل جائے پھر بھی وہ تیسری سونے کے وادی کی تمنا کرے گا. آج اور تھوڑا مل جائے، اور تھوڑا مل جائے. ہاں، اس کے حرص کو ایک ہی چیز بھر سکتی ہے، وہ ہے قبر کی مٹی. جب یہ قبر میں جائے گا تو اس کا سارا حرص، لالچ سب ختم ہو جائے گا. بس دیٹس دا اینڈ، وہیں آپ انتہا ہے. تو لوگ، کسی نے کہا کہ میوزک سن لیتے ہیں، میوزک میں راحت ہے، میوزک تھوڑا ریلیکس ملتا ہے. نہیں، وہ عارضی راحت ہے، پر اس سے بڑا فتنہ وہ تم کو اتنے بڑے فتنوں کا دروازہ کھولتی ہے کہ کبھی اس میں تم کو راحت نہیں ملتی. اس کا اتنا برا ایڈکشن ہے، پھر اس کے باہر نکلنا بہت تمہارے لیے مشکل ہو جائے گا. وہ ایک ایڈکشن ہے میوزک کی. میوزک بہت بڑی انڈسٹری ہے جو آپ کو پھنسائے رکھتی ہے. اس کے اندر دھن ہے، شیطان اتنا اس کے اندر ترس ڈالتا ہے ایسی
لبھاتا ہے انسانوں کو کہ انسان سمجھتا ہے کہ میوزک سے مجھ کو راحت ملے گی. اصل میں تم کو راحت نہیں مل رہی ہے, تم کو ایڈکشن مل رہا ہے. جب تک تم میوزک سنیں گے نہیں, کسی چیز میں تم کو مزہ نہیں آئے گا, کیونکہ میوزک کے آپ کیا ہو چکے ہو, عادی, ایڈکٹیڈ ہو چکے ہو. نماز میں کیوں مزہ نہیں آ رہا ہے؟ کیونکہ ہم کو جس چیز کا ایڈکشن لگے ہوا اس کے اندر ہے ہی نہیں. آپ یقین مانو تلاوت قرآن کے عادی بن جاؤ, اس میں جو سکون ہے نا کسی چیز میں نہیں ہے. اس میں جو سکون اور راحت ہے نا, تلاوت قرآن سنا کبھی عرب کے قاریوں کی, کیا سکون آپ کو نصیب ہوتا ہے, کیا اطمینان ملتا ہے, آنکھ سے آنسو نکل جاتے ہیں. جو سکون اس میں ہے نا وہ میوزک میں بھی سکون نہیں ملے گا. وہ تم کو تباہ کرے گی, میوزک برباد کرے گی. اگر اس کی ایک جھلک میں دیتا ہوں, اس کے لیرکس پہ اگر آپ غور کر لیں, کیا تم کہہ رہے ہو اللہ اکبر کبیرہ, تم اللہ کی شان میں گستاخیاں بک رہے ہو, صبح شام گنگنا رہے ہو, ایسے ایسے الفاظ اللہ کی شان میں کہہ رہے ہو جو اس کے شایان شان نہیں ہے. وہ الفاظ تم میوزکس میں کہہ رہے ہو, گانوں کے لہن میں کہہ رہے ہو خدا کی شان میں. خیر یہ میرا موضوع نہیں. تو میوزک سے بھی دلوں کو سکون نہیں, دولت سے سکون نہیں, دولت سے بھی سکون نہیں. بے چین ہوتا ہے انسان, جتنا بڑا مالدار بنتا ہے اتنا ہی وہ بے چین رہتا ہے کہ میں اپنی پراپرٹی کو بینک بیلنس سے کیسا اٹھا کر رکھوں, کیسا سیو کر کے رکھوں. تو دولت میں بھی سکون نہیں ہے. پھر کہاں ملے گا سکون؟ اللہ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, بے شک اللہ ہی کے ذکر سے دلوں کو چین و سکون ملتا ہے. حلقہ میں بیٹھو, لا الہ الا اللہ کی ضرب مارو, کیا سکون تم کو ملتا ہے. اللہ ہو کا ورد کرو تنہائی میں بیٹھ کے, کیا سکون ملتا ہے. رات میں سونے سے قبل اندھیرا کرے کمرے میں بیٹھ کے اللہ 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 کا ورد مارے, پھر کیسا سکون ملتا ہے. سارے ٹینشن ختم ہو جائیں گے آپ کے, سارے ٹینشن دنیا کے مسائل ایک طرف, اللہ کا ذکر ایک طرف. کہیں تمہیں چین و سکون ملنے والا نہیں سوائے اللہ کے ذکر سے. اللہ کے ذکر کو تھام لو, یہ تمہیں ڈپریشن سے نکالے گا, ٹینشنوں سے نکالے گا, تمام بیماریوں سے نکالے گا. اللہ کا ذکر, اللہ کا ذکر. ہمیشہ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھے. جو لوگ اللہ کے ذکر سے غافل ہیں نا, کبھی انہیں چین و سکون نصیب ہو ہی نہیں سکتا. کیسے نصیب ہوگا؟ اللہ نے کہہ دیا کہ ہمارے ذکر میں سکون ہے. ٹینشن ہے, اللہ کا ذکر کرو, لا الہ الا اللہ کا ورد کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجل الذی یذکر ربہ ورجل الذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت, اور کما قال, ایسا شخص جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اور ایسا شخص جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا ہے وہ زندے اور مردے کی طرح ہے. تم نے اللہ کے ذکر کو بلند کیا, تم زندہ ہو. تم نے اللہ کے ذکر کو چھوڑا, تم مردہ ہو. زندہ رہ کے بھی تم مردہ ہو. تمہاری زندگی اجیرت تم پہ بن جائے گی, تمہاری دولت تم پہ آفت بن جائے گی, تمہاری اولاد تمہارے لیے بڑی آفت بن جائے گی, کیونکہ تم نے اللہ کے ذکر کو چھوڑ کے سکسیس کہیں اور تم نے تلاش کیا ہے. تم یہ سمجھتے ہو کہ پیسہ کمانے سے تمہیں سکسیس مل جائے گی. نہیں, سکسیس کہیں اور نہیں ہے. سکسیس تو تم کو 5 وقت دن میں آواز دے کے بلاتی ہے, حی علی الصلاۃ, حی علی الفلاح, اور نماز کی طرف, اور کامیابی کی طرف. 5 وقت کی نماز میں اللہ نے کامیابی رکھی ہے, اور تم دولت میں تلاش کر رہے ہو, پراپرٹیز میں تلاش کر رہے ہو. نہیں, وہاں پر سکسیس نہیں ہے, نمازوں میں سکسیس ہے. اللہ کے نزدیک 5 وقت کا نمازی بہت بڑا کامیاب ہے. جنت کا متلاشی, اس کے لیے محنت کرنے والا اللہ کے نزدیک بہت بڑا کامیاب ہے. فوز عظیم جسے فرمایا گا, بڑی کامیابی ہے. جس نے جنت کو پالیا اس نے بڑی کامیابی کو پالا. اصل کامیابی تو وہ ہے, اور اس کا راستہ جو اپنائے گا وہ اللہ کا ذکر ہے. ہمیشہ اللہ کے ذکر سے اپنے اذکار کو, وَاذْكُرُوا اللَّهَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا, صبح و شام اللہ کا ذکر بیان. اذکار الصبح اور اذکار المساء, صبح کے وقت کے اذکار ہوتے ہیں اور شام کے وقت کے اذکار ہوتے ہیں. اس کا اہتمام کریں. فجر کی نماز کے ساتھ, عشاء کی نماز کے ساتھ اپنے جو ہے نا روٹین کو اللہ کے ذکر سے مزین رکھیں. میں آپ کو بہترین ایک نسخہ بتانے والا ہوں جو آپ کو پروڈکٹیو رکھے گا, آپ کا ٹائم بچائے گا, آپ کو سستی کاہلی سے نکالے گا. آپ ایک دم چست چوبند اور ایکٹیو رہیں گے, وقت بچائیں گے, فضول کا وقت آپ کا کہیں نہیں لگے گا. کیا کرنا ہوگا؟ اللہ کے ذکر کے لیے وقت نکالنا ہوگا. کچھ زیادہ وقت نہیں, 5 نمازوں کے ساتھ بیٹھ کر کچھ اذکار کرنے. یہاں پر چارٹ لگا ہے, فوٹو لے کر چلے جائیں.
ہر نماز کے بعد اس اذکار کو کرے، یقین مانے آپ کا شیطان کچھ نہیں کرے گا، اس کے سارے حربے تم پہ ناکام ہو جائیں گے، ساری چال اس کی ناکام تم پر ہو جائے گی، کیونکہ تم نے جس چیز کو بلند کیا وہ اللہ کے ذکر کو بلند کیا۔ اللہ کے ذکر کو بلند کرے، اللہ کو یاد کرتے رہے، اذکار کا پابند بن جائے، آپ نماز کے بعد کے اذکار کے پابند بن جائیں، یہ آپ کی ہر ٹینشن کو دور کر دے گا، ہر آپ کی جو ہے نا ہر قسم کی تھکان کو بھی دور کر دے گا اللہ کرتے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا آپ کی لفظ جگر آپ کے پاس یہ جو ہے نا التجا معروضہ لے کر آئی تھی، کہا کہ میں دن کا کام کرتے کرتے گھر کا کام کرتے کرتے تھک جاتی ہوں، میرے لیے اپنی غلام کا بندوبست ہو جائے تو بہتر رہے گا۔ تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو موجود نہیں تھے اپنے حجرۃ طیبہ میں، گھر مبارک میں، تو واپس چلے گئی۔ تو ام عائشہ سلام اللہ علیہ حضور کی آمد کے بعد کہا کہ آپ کی لخت جگر آپ کی تلاش میں یہاں آئی تھی، وہ آرزو رکھ رہی تھی کہ اسے اپنی غلام کا بندوبست ہو جائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اپنی لخت جگر کے گھر تشریف لے گئے، وہاں وہ آرام فرمائی تھی مولا علی مشکل کشا کے ساتھ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کے تشریف رکھے۔ پھر وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے میری لخت جگر، کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بیان کروں جس کے کرنے سے تمہارے ساری دن کی تھکان دور ہو جائے گی اور وہ عمل تمہیں ایک غلام سے بہتر رہے گا؟ فرمایا کہ رسول اللہ بتائے وہ عمل کیا ہے؟ تو نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، اسے تسبیح فاطمہ کہتے ہیں۔ رات میں سونے سے پہلے یہ عمل کر کے سو جائے، دن کی ساری تھکان آپ کی چلے جائے گی۔ جو محنت کر کے آتے، دن بھر کام کاج کر کے آتے، بستر پہ آرام کرنے کے لیے جب آپ جاتے باوضو ہو کر جائیں، بیٹھ کر یہ عمل کیجئے، اور جو آیت الکرسی وغیرہ ہے جو بھی 4 قل پڑھنا ہے پڑھ کے آپ دم کر لیجئے، سارے ٹینشن آپ کے ختم ہو جائیں گے، اتنی ٹھنڈک اور سکون کی نیند آئے گی، کوئی بیکار کا خواب تمہیں نہیں آئے گا، بے چینی والا خواب نہیں آئے گا، گہری نیند تم کو لگے گی، ساری تھکن دور ہو جائے گی۔ اگلی صبح جب اٹھو گے تو خشاش اٹھو گے، اور وہی اپنے دن کا آغاز اللہ کے ذکر کے ساتھ کرنا ہوگا۔ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ عزیزان محترم، اللہ کے ذکر کو بلند کریں، اللہ کے ذکر میں سکون ہے، راحت ہے، چین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تک فرمایا کہ بیت الذی یذکر فیہ ربہ وبیت الذی لا یذکر فیہ ربہ مثل الحی والمیت، ایسے گھر جس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے اور ایسے گھر جس میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا ہے وہ زندے اور مردے کی طرح ہے۔ اپنے گھروں کو بھی آباد رکھو، اپنے گھروں کو بھی آباد۔ وہ کیسے آباد؟ اللہ کے ذکر سے، اللہ کے ذکر سے۔ حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نمازیوں سے فرمایا کہ کچھ رحمت اپنے گھر کے لیے بھی رکھ لیا کرو۔ فرمایا رسول اللہ وہ کیا ہے رحمت؟ فرمایا کہ نماز کے بعد جو سنت نوافل جو تم پڑھتے ہو یہاں پر، وہ اپنے گھروں میں جا کے پڑھ لیا کرو، تاکہ وہ رحمت تمہارے گھر میں نازل ہو جائے۔ گھروں میں باضابطہ ایک حصہ بنائیں جسے گھر کی مسجد کہتے ہیں، بچوں کے اندر ڈالے جگہ۔ اگر اللہ نے آپ کے گھر میں جو ہے نا الحمدللہ کافی وسعت رکھی ہے، کافی وائڈ آپ کا گھر ہے، تو ایک مصلی خاص کر دیجئے، نہیں یہ گھر کی مسجد ہے، بچوں کو کہے کہ یہاں پر نماز پڑھیں، یہاں ذکر و اذکار کریں، یہاں پر جو ہے نا عبادتیں کیا جائے، تو عبادتوں کے لیے جگہ خاص کر لیجئے۔ اس کو مصلۃ البیت کہتے ہیں، گھر کا مصلی، گھر کی مسجد سے کہتے ہیں، تو وہ خاص وہاں پر عبادتوں کے لیے ایک دم خاص رکھ دی جائے۔ تو اپنے گھروں کو آباد رکھیں، حتیٰ کہ فرمایا کہ لا تجعلوا بیوتکم مقابر کما کہ تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، ویران قبرستان نہ بناؤ۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھا جاتا ہے کہ اس گھر کے قریب سے شیطان گزرنے سے ڈرتا ہے، داخل تو دور کی بات ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ کے ذکر کی بلند کرے اپنے گھروں سے، اپنے آپ کو بھی زندہ رکھے، تر رکھے اپنی زبانوں کو، کوئی وسوسہ نہیں آئے گا، برے خیالات نہیں آئیں گے، آپ سارے برے ایڈکشن سے دور رہیں گے، اپنے آپ کو جو ہے نا اللہ کے ذکر سے مزین رکھے، روٹین میں رکھے، آپ لا الہ الا اللہ کا بھیجے۔ ایک اور جگہ پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جب جنت کے باغوں سے گزرو تو خوب سیر یاد ہو جاؤ،
صحابہ سے عرض کیا کہ جب تم جنت کے باغوں سے گزرو تو خوب سیر ہو جائے آپ۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ دنیا میں جنت کے باغات کیا ہے اور کہاں ہے؟ فرمایا کہ اللہ کے ذکر کے حلقے، اللہ کے ذکر کے حلقے، یہاں پر جہاں پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے، وہاں پر جہاں کہیں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، دینی محفل ہوتی ہے، دینی بات چیت جہاں پر ہوتی ہے، وہاں پر شریک ہو جایا کرو اور خوب سیر ہو جایا کرو، کیونکہ وہ جو حلقے ہوتے ہیں وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتا ہے، وہ جنت کے باغات ہوتے ہیں۔ تو تمہیں چاہیے کہ اسے ہرگز ایسے موقعوں کو گولڈن چانس ہرگز نہ چھوڑا، وہاں پہ شریک ہو جایا کرے، اللہ کو یاد کرے۔ تو بہرحال کہنا مقصد یہ ہے کہ اپنی زندگی اللہ کو یاد کرنے میں گزارے، غافل نہ کرے۔ تنبیہ الغافلین، غافلین کے لیے تنبیہ ہے، وارننگ ہے، غفلت والی زندگی ہرگز نہ گزارے۔ کوئی دن ایسا نہ ہو جس دن آپ نے جو نا اللہ کا ذکر نہ کیا، ہر دن اللہ کا ذکر، ہر دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف ہونا چاہیے، ہر دن استغفار، ریگولر روٹین۔ یہ 3 عمل ایسے ہیں جو آپ ریگولر کرنا چاہیے، صبح و شام لا الہ الا اللہ، اور دن میں 1 مرتبہ کسی ایک مخصوص وقت میں آپ درود شریف پڑھ لیجئے، 100 مرتبہ کم از کم، میکسیمم جتنا پڑھنا چاہے پڑھیں۔ اور تیسرا عمل استغفار، 70 مرتبہ، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 70 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے امت کو تعلیم دینے کے لیے، بعض روایت میں 100 مرتبہ بھی آیا ہے۔ تو یہ 3 چیزوں کو کم از کم ہم اپنے ریگولر روٹین میں شامل کریں، پھر دیکھیں کتنی سکون اور راحت والی زندگی۔ کفار مشرکین پھرتے ہیں مارے ڈپریشن کے بارے میں، ہم کیوں ڈپریشن میں پڑے؟ ہمارا دکھ درد سننے والا کون ہے؟ اللہ۔ ہم کسی کے سامنے کیوں گلے شکوے کریں؟ لوگ کہتے ہیں دوست کو تلاش کرتے ہیں کہ بھائی اس کو سامنے کچھ باتیں کر کے اپنے آپ کو ہلکا کریں، ہم کہتے ہیں خدا کے سامنے مصلی بچھاؤ، سارا دکھڑا سنا تم ہلکے ہو جاؤ گے۔ تمہیں اللہ سے بہتر کوئی دوست ساری زندگی نہیں ملنے والا نہیں ہے۔ تم دوست کو اپنا درد الفاظ سوچنے میں رہ جاؤ گی، کس الفاظ سے میں دکھڑا تمہیں بیان کروں۔ اللہ کی بارگاہ میں تو الفاظ کی ضرورت بھی نہیں ہے، وہ خوب جانتا ہے تم کس نیت سے اس کے پاس بیٹھے ہو، تمہارے سارے دلوں کے راز کو وہ جانتا ہے، اس کے سامنے الفاظ زبان ہلانے کی بھی ضرورت نہیں، وہ تمہارے دل کے رازوں کو بھی جانتا ہے، کس لے کے اس کے پاس آئے ہو، کیا ٹینشن لے کے اس کے پاس آئے ہو، اس کو ہر چیز کا علم ہے، بس آنسوؤں کی دیر ہے، آنسو بہا دو، وہ خوب جانتا ہے۔ عزیزان محترم، وہ آنسوؤں کو بے انتہا پسند کرتا ہے، بس اللہ کے سامنے، کسی کے سامنے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ جائے، جب گناہ ہو جائے تو رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضری دے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، جب گناہ کر بیٹھو تو یا رسول اے حبیب تمہاری بارگاہ میں وہ لوگ آ رہے، رسول اللہ کی بارگاہ میں جائے، تصور مدینہ کریں، گنبد خضرا سنہری جاریہ کا تصور کر کے رسول اللہ کے سامنے اپنے معروضہ پیش رکھیں۔ تو عزیزان مطلب اپنی زندگی کو جو ہے نا اللہ کے ذکر سے مزین رکھے، سجا کے رکھے اپنی زندگی کو، تبھی تم کامیاب بن پاؤ گے۔ تو اللہ نے فرمایا سن لو، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک اللہ ہی کے ذکر سے دلوں کو چین و سکون ملتا ہے۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرے، طوبی لہم، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ کن کے لیے خوشخبری ہے؟ ایمان لائے نیک اعمال کرے، طوبی لہم، خوشخبری ہے ان کے لیے، وحسن المآب، اور ان کے لیے اچھا ٹھکانہ ہے۔ اللہ کے نزدیک ان کے لیے بہت بڑا اجر اللہ نے تیار کر رکھا ہے، اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ کبھی جو ہے نا وعدہ خلافی نہیں کرتا ہے۔ تو اللہ نے نیک اعمال، ایمان لائے نیک اعمال کرے تو ان کے لیے خوشخبری ہے۔ كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذين أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن، اسی طرح سے ہم نے تمہیں اس امت کی طرف بھیجا، اور ان سے پہلے کئی ساری امتیں گزر چکی ہیں، تاکہ تم ان لوگوں کے اوپر ہم نے جو وحی کی وہ پڑھ کے سناؤ، جبکہ وہ رحمان کے منکر ہے، انکار کرتے ہیں۔ قل ہوا ربی، تم فرماؤ ہوا ربی، وہ میرا رب ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی میرا معبود نہیں، علیہ توکلت، میں نے اسی پہ توکل کیا، بھروسہ کیا،
وَإِلَيْهِ مَتَابُ، اور اسی کی طرف مجھے لوٹ کر جانا ہے۔ کہہ دو اے حبیب، کہہ دو اپنے لوگوں سے کہہ دو، ہم نے یہ وحی تم پہ کی ہے کہ اللہ کے سوا ہمارا کوئی معبود نہیں، کسی پتھر کو ہم اپنا معبود نہیں مانتے، نہ کسی پتھر کے سامنے اپنا ماتھا ہم گھستے ہیں، ہم ہماری ماتھا جو دیکھتے ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں جھکاتے ہیں، بس ہم رکوع و سجدہ جو کرتے ہیں وہ صرف اللہ کے لیے کرتے ہیں، اس کے سوا ہمارا کوئی معبود نہیں۔ وَلَوْ أَنَّا قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ، اور اگر قرآن اترتا کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل جاتے، ہٹ جاتے، او قطعت بِهِ الْأَرْضُ، یا زمین چیری جاتی، او کلم بِهِ الْمَوْتَى، یا مردوں سے بات کیا جاتا، تب بھی یہ کافر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ آپ افسردہ ہو رہے ہیں کہ یہ ایمان نہیں لا رہے ہیں، کچھ مومنین ہیں وہ بھی افسردہ ہو رہے ہیں، اتنی تبلیغ کر رہے ہیں، اتنی دعوت کر رہے ہیں، یہ کافر کیوں ایمان نہیں لا رہے ہیں؟ تو اتنی ان کے سامنے لاکھ دلیلیں رکھی، کیا کافی نہیں تھا؟ چاند ان کے آنکھوں کے سامنے دو ٹکڑے ہو گیا، پھر بھی یہ منکر بنے پھر رہے، وہی نازل ہو رہی ہے، تلاوت قرآن ان کے سامنے ہو رہی ہے، اللہ کی کتاب نازل ہو رہی ہے، پھر بھی یہ نہیں مان رہے۔ تو اتنی ہٹ دھرمی، عناد، ضدی پن ان کے اندر ہے کہ لاکھ دلیلیں پیش کر دی جائے، چاہے اس قرآن کے دم کرنے سے پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے یا زمین چیری جائے، ان تمام صورتوں میں بھی یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، یہ ضدی قسم کے کافر ہے، یہ ہرگز ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ بل اللہ الامر جميعا، بلکہ تمام کام اللہ ہی کی طرف ہے۔ افلم یئس الذین آمنوا، کیا مسلمان اس بات پہ افسردہ ہے؟ اللہ یشاء اللہ لہدی الناس جميعا، اگر اللہ چاہتا تو سب کو ہدایت دیتا، پر اللہ ہدایت بالکل، پر ایک وقت تھا، ان کو مہلت دی گئی، رخصت دی گئی کہ وہ ایمان لا لے، وہ ایمان لا لے، پھر نہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو ایسا غلبہ دیا کہ پورا جزیرہ عرب میں جو ہے نا اسلام کے ڈنکے بجنے لگے۔ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِنْ دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ، اور ہمیشہ کے لیے کافر کو مصیبت پہنچتی رہتی ہے۔ کس قسم کی؟ ایسی مصیبت جو انہیں ہلاک کر رکھ دیتی ہے۔ جو کفر شرک میں رہتے ہیں، اگرچہ وہ ظاہری اعتبار سے اچھے دکھتے ہیں، پر باطنی اعتبار سے وہ کہیں نہ کہیں امراض سے مبتلا ہوتے ہیں، وہ انہی مصیبتوں میں رہتے ہیں کہ کسے پکارے، اتنے سو قسم کے پتھر جو انہوں نے بنا رکھے، کنہیں دکھا سنائے، کسے کیا بیان کرے۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ہم موحد ہیں، ہم ایک اللہ کے ماننے والے ہیں، کتنا بڑا احسان ہے۔ مومن کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس کو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے، بس مسلح بچھائے اللہ کو یاد کرے، اللہ کو یاد کرے۔ یہ کتنا بڑا اعزاز ہمارے پاس ہے کہ ہم ہمارا دکھڑا کس کو سناتے ہیں؟ اللہ کو۔ یہ بہت بڑی نعمت، یاد رکھو، ورنہ اگر کوئی دکھا سننے والا نہ ہوتا تو انسان ڈپریشن کے مارے جو ہے نا مر جاتا، کوما میں چلے جاتا۔ وہ ڈپریشن، ٹینشن، اتنا کئی ساری بیماریوں میں بھی مبتلا ہو سکتا ہے، وہ اپاہج بھی ہو سکتا ہے۔ سیریس اگر کوئی ٹینشن لے لے گا تو وہ ایک شخص سے میں دیکھا ہوں میں خود کہ اس کے والدہ کے بعد، انتقال کے بعد وہ اتنا غمگین ہو گیا کہ وہ جو ہے نا بیمار ہو گیا، مینٹلی بیمار ہو گیا ہے۔ تو اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ ہمارے پاس ہمارا کون ہے؟ خدا۔ جو بھی دکھ درد ہم کس کو سنائیں گے؟ اللہ کو سنائیں گے۔ سارے ٹینشن اس کے سامنے بیان کرو، اپنے آپ کو ہلکا کرو، کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے اللہ کے ہوتے ہوئے۔ تو اب آگے اسی آیت کا اگلا ٹکڑا ہے، تو اگر اسی طرح رہے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کے اوپر ایسا اللہ کا عذاب آئے گا جو انہیں ہلا کے رکھ دے گا، قارعہ، ہلا کے رکھ دے گا۔ اور تحل قریبا من دارہم، یا اترتے ہیں ان کے گھروں کے قریب، حتی یأتی وعد اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آ جاتا۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ صدق اللہ العظیم۔ یعنی صلح حدیبیہ کے موقع کا واقعہ ہے کہ مسلمان جب پڑاؤ کیے تھے جہاں مسلمانوں کو روک دیا گیا تھا، وہ عین ان کے بہت قریب تھا، مدینہ منورہ سے لوگ آئے تھے تو وہ مکہ المکرمہ کے قریب ان کا پڑاؤ ہوا تھا۔ تو اللہ نے وعدہ فرمایا کہ انشاءاللہ بہت عنقریب اللہ تم کو جو ہے نا فتح و کامرانی دے گا،
اور مکہ المکرمہ میں بڑی شان و شوقت کے ساتھ فتح و کامرانے کے ساتھ داخل ہو گئے، اور وہ وقت بھی آیا اور مسلمان جو ہے نا بغیر کسی جنگ کے مکہ کو فتح فرما لیا، اور اللہ نے مکہ کو جو ہے نا مسلمانوں کو عطا فرمایا تھا۔ تو عزیزان محترم، یہ الحمدللہ ہمارا آج چوتھا رکن یہاں پر تکمیل ہوا۔ بس آج کا پیغام آپ تمام کے لیے یہی ہے کہ اللہ کے ذکر کو بلند کریں، امام الانبیاء امام المرسلین کی بارگاہ میں درود شریف روزانہ پیش کرتے رہے، روزانہ ریگولر درود پیش کرتے رہے، جتنا فارغ ٹائم ہے اللہ کے ذکر کے لیے اپنے آپ کو فارغ کریں، دین کا علم سیکھیں، اسی طرح درس قرآن میں شرکت کرتے رہیں تاکہ آپ کی جو ہے نا علم میں فہم میں اضافہ ہوتا رہے۔ اللہ بد کی بارگاہ میں دعا ہے کہ بھائی تعالیٰ آج ہم نے جو کچھ سیکھا سنتا ہوں مکمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم تمام کے دلوں کو منور و مجلہ فرما دے، ہمارے آج کے اس درس کو قبول فرما، مالک و مولا آنے والے اتوار میں بھی درس و قرآن میں شرکت کی توفیق عطا فرما، اس پیغام کو اس دعوت کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما، اور تمام دیگر افراد جو آج نہیں آ سکے انہیں توفیق دے کہ وہ آنے والے اتوار کو اس درس میں شریک ہو جائے۔ یا رحمت العالمین پابندی کے ساتھ ہمیں درس میں شرکت کی توفیق عطا فرما، ان دعاؤں کو تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قبول فرما، امین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔